السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور سننے والی میری بہنوں، آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کروں گا کہ کیا جوتے پہن کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جوتے پہنے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، اس مسئلے کے متعلق صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث سن لیجئے۔ ابو مسلمہ سعید بن یزید ازدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں پہن کر بھی نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ صحیح بخاری کتاب اللباس کے اندر یہ حدیث ہے اور جلد نمبر 1 صفحہ 456 کے اندر موجود ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر بھی نماز پڑھتے تھے۔ دوسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی جماعت کرا رہے تھے۔ آپ نے اپنی جوتی اتاری اور اپنے بائیں طرف رکھ لی نماز کی حالت میں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی جوتی نکال لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتاری؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا آپ نے جوتی اتاری تو ہم نے بھی اتار ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے بیان کیا کہ تمہارے جوتوں میں نجاست لگی ہے، گندگی لگی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دیکھے اپنے جوتوں کو، اگر ان میں نجاست پائے، گندگی پائے تو زمین پر رگڑ دیوے، پھر ان کو پہن کر نماز پڑھے۔ ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290 کے اندر یہ 2 سند سے روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب مسجد میں آنا ہے، مسجد کے اندر بھی جوتے پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کو چیک کرنا ہے، اگر اس میں کوئی گندگی نیچے لگی ہوئی ہے تو زمین پر رگڑ کر اس کو پاک صاف کر لینا ہے۔ اگر زمین پر اگر آپ کا خیال ہے کہ زمین نیچے سے گندی نہیں ہے، آگے آپ نے کسی گٹر کے پانی میں آپ کا پاؤں ڈپ ہو گیا ہے، اوپر بھی گندگی لگ گئی ہے، تو اس صورت میں اس کو کچھ اسپیشلی اس کو پاک کرنا پڑے گا یا دھونا پڑے گا۔ اگر نیچے لگی ہے تو زمین پر رگڑنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اب جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے یاد آ گیا ہے، اللہ کے رسول کو تو جبرائیل علیہ السلام نے یاد کروایا، بتا دیا، تو اگر عام نمازی ہے تو اس نے نماز شروع کی ہوئی ہے، لیکن اسے پتا چلا ہے کہ گھر سے جب میں نے وضو کیا تھا، راستے میں گٹر کے پانی میں پاؤں ڈپ ہو گیا تھا، پانی گٹر اوور فلو تھا، اس میں پانی میں گندگی یعنی پاؤں کے اوپر بھی لگ گئی تھی، تو میں جا کے وہاں دھوؤں گا، لیکن باتوں میں وہ ذہن سے باہر نکل گئی، نماز کی حالت میں یاد آئی، تو پھر نماز کی حالت میں اگر نمازی جوتا اتارے گا تو وہ کہاں رکھے گا؟ اس بارے میں بھی امام ابو داؤد نے وضاحت کر دی باب باندھ کر کہ اگر نمازی اپنے جوتے کو اگر اتارے تو کہاں رکھے، کیونکہ وہ نمازی ہے، وہ زیادہ چل کے دور نہیں جا سکتا ہے، جوتوں والی جگہ تک جا کر وہ جوتا نہیں رکھ سکتا۔ اب تو اس نے جوتے پہن کے نماز شروع کی ہوئی ہے، تو لہٰذا وہ جوتا اپنی بائیں طرف نہ اتارے۔ اس کے نیچے وہ حدیث لائیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے تو اپنے جوتے داہنی طرف نہ رکھے اور نہ بائیں طرف، کیونکہ دوسرے نمازی کی وہ داہنی طرف ہے، مگر جب کوئی بائیں طرف نہ ہو تو بائیں طرف رکھ لے، بلکہ جوتوں کو وہ دونوں پاؤں کے بیچ میں رکھ دے۔ یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اور اس پر وضاحت کر دی کہ جوتا اگر نمازی اتارنا تو کہاں رکھنا ہے۔ نمازی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پاؤں کے درمیان ہی رکھ سکتا ہے، یا اگر بائیں طرف کوئی بھی نہیں ہے تو رکھ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح نمازی کے بارے میں ہے کہ نمازی تھوکے تو کہاں تھوکے، تو اس کے لیے پابندی ہے
نمازی کے لیے وہ اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے یا ایک کپڑے میں تھوک کر اس کو فولڈ کر دے. تو لیکن جو نمازی نہیں ہے وہ تو کہیں بھی تھوک سکتا ہے. وہ روڈ پہ جا رہا ہے ایک طرف ہو کے کسی کچی جگہ میں تھوک سکتا ہے. قبلہ کو دیکھنا پڑے گا اسے, قبلہ کی طرف بھی تھوکے گا. کسی ایسی گندی جگہ, ایسی کچی جگہ پر, دھدل پر, مٹی دھول جہاں پڑی ہے, ریت پڑی ہے وہاں اور جہاں کوئی ڈسٹ بین پڑی ہوئی ہے اس کے اندر تھوک دے گا. تو اس کے لیے تو آزادی ہے. لیکن نمازی جو ہوتا ہے, جس نے نماز شروع کی ہوتی ہے, اس کے لیے, نمازی کے لیے یہ پابندی ہے. وہاں بخاری نے باب آنا نمازی تھوکے تو کہاں تھوکے, یا نماز کے آگے سے کوئی نہ گزرنے دے, نماز سے آگے کوئی نہ گزرنے. اس طرح باب باندھ کے وضاحت کر دی ہے کہ نمازی جو ہوتا ہے وہ نماز جب شروع کر لیتا ہے اس وقت اس نے جوتا اتارنا ہے تو کہاں رکھنا ہے. تو میرے بھائیو, اس حدیث میں وضاحت ہے کہ وہ دائیں طرف نہیں رکھ سکتا, بائیں طرف نہیں, بلکہ پاؤں کے درمیان میں رکھے گا اگر نمازی جوتا اتارے گا. اگر جوتا پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو اتارنا ہے تو یہاں پر دونوں پاؤں کے درمیان رکھنا ہے, جس طرح ایک حدیث میں ابو داؤد کی, تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. شداد بن اویس رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خلاف کرو یہودیوں کا, وہ نماز نہیں پڑھتے جوتوں اور موزوں میں. ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ 290. اب یہودیوں کی مخالفت کا کہا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی جوتے اتار کے ہی نماز پڑھتے نہیں, سنت پر عمل کرے اور یہودیوں کا خلاف پھر ہوگا نہیں. جوتے پہن کر بھی نماز پڑھنی چاہیے میرے بھائیوں, یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور اس میں یہ تاکید ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو, وہ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھتے. اسی طرح روایت عمر بن شعیب, ان کے والد اور ان کے دادا سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جوتا پہن کر اور ننگے پاؤں. ابو داؤد کے اندر حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 291 ہے کہ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے, اس دادا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو جوتے پہن کر بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, جوتے اتار کر بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب پہلے جو میں نے بیان کیا ہے کہ نمازی جب جوتا اتارے گا تو کہاں رکھے, جیسا اللہ کے رسول نماز کی حالت میں جوتا اتارا تو بائیں طرف رکھا, وہاں بائیں طرف, کیونکہ اب امام تھے, بائیں طرف نمازی نہیں تھا, بائیں طرف رکھ دیا. اسی طرح حضرت ابن ابی اوس رحمۃ اللہ سے روایت ہے, وہ بیان کرتے کہ میرے والد, میرے دادا حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے مجھ کو اشارہ کرتے, یعنی کبھی کبھی ایسا کرتے کہ نماز پڑھتے ہوئے مجھے اشارہ کرتے, میں ان کو جوتے دے دیتا, وہ پہن کر نماز پڑھ لیتے اور پھر بعد میں فرماتے اس لیے میں نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز جوتوں میں پڑھتے تھے, جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور نکلتا ہے کہ جوتے جو تھے وہ پاؤں کے درمیان میں نہیں تھے, بائیں طرف نہیں تھے, بلکہ کہیں دور تھے, 2-4 فٹ دور تھے. جس طرح آج مساجد کے اندر جوتوں والی جگہ پر رکھے جاتے ہیں جوتے, پھر مسجد اتار کر مسجد کی نماز والی جگہ میں داخل ہو جاتے ہیں, جہاں کلینے وغیرہ چٹائیاں بچھی ہوتی ہیں. تو میرے بھائیوں, جوتے کہیں تھوڑے دور تھے, اپنے بیٹے کو اشارہ کیا, اس نے جوتے قریب کر دیے تو اس نے پہن کے باقی نماز پڑھی. تو ایسی کنڈیشن ہو کہ جوتے پہننے کو دل کر رہا ہو, نماز کی حالت میں اس سنت پر عمل کرنے کو دل کر رہا, تو پھر اس طرح کسی کو اشارہ کر کے جوتے پکڑ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور گندگی کا خیال ہو کہ میں نے جو نماز شروع کی ہے, میرے پاؤں کو جو جوتے کو گندگی لگی ہوئی ہے, تو اس صورت میں ہم جوتا اتار سکتے ہیں. اور نمازی اگر جوتا اتارے گا تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ کہاں اتارے گا. تو میرے بھائیوں, یہ 5-6 احادیث اور مختلف صحابہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ متواتر حدیث ہے. اللہ کے رسول جوتے پہن کر بھی نماز پڑھتے تھے, جوتے اتار کر بھی نماز پڑھتے تھے. تو میرے بھائی, ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کبھی کبھی جوتے پہن کے بھی نماز پڑھنی چاہیے. اور خصوصاً نماز جنازہ وغیرہ, وہاں چٹائیاں وغیرہ بھی نہیں ہوتی, وہاں جوتے پہننے چاہیے. تو اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی کی صحیح احادیث پر عمل کرنے کی, آپ کے پورے دین میں داخل ہونے کی, ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.